بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ خام شریعہ پوس کے ساتھ آپ کا خادم راجہ امجد علی امجد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم فرائض نماز کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو فرائض ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور ان کا علم اس لیے ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ فرائض کتنے ہیں تو ان میں سے اگر کوئی مس ہو جائے گا تو آپ کو جب اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو جب وہ مس ہو جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو علم ہوگا تو آپ اس کے اوپر مداومت اختیار کریں گے، اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کریں گے، اس کے اوپر توجہ دیں گے۔ تو اس لیے آج کا جو سبق ہے وہ انتہائی اہم سبق ہے، اس کو بہت زیادہ توجہ سے آپ نے سماعت کرنا ہے۔ تو پہلے ہم نے نماز کی شرائط ڈسکس کر لی ہیں، باقی چیزیں ڈسکس کر لی ہیں، تو آج ہم فقط جو نماز کے اندر فرائض ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، اور وہ 7 ہیں۔ 7 فرائض ہیں جو سنت آپ نماز پڑھیں تب بھی، واجب نماز پڑھیں تب بھی، یا فرض نماز پڑھیں تب بھی، 2 رکعت پڑھیں، 3 پڑھیں یا 4 پڑھیں، اس کے اندر یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ فرض ہیں۔ لیکن جب آپ نفل پڑھتے ہیں تو اس میں 6 چیزیں جو ہے نا فرض ہیں۔ یہ نفل اور سنت، واجب اور فرض نماز کے اندر یہ فرق ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نوافل ہیں بعض اوقات وہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نوافل کے اندر جو قیام ہے وہ فرض نہیں ہے، جبکہ آپ سنت پڑھتے ہیں تو اس میں قیام فرض ہے، وطر پڑھتے ہیں تو اس میں قیام فرض ہے، اسی طرح فرائض ادا کرتے ہیں تو ان میں قیام فرض ہے۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 7 بنیادی فرائض ہیں جو نماز کے اندر ہیں، جن کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا فرض وہ ہے تکبیر تحریمہ، جو سب سے پہلے آپ نماز شروع کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اسے تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک آپ نماز کے اندر ہیں تو یہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتی ہے۔ مثلا کھانا کھانا، یہ جو ہے پانی پینا، یا کسی سے اچھی بات کرنا، معاملات، یہ ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں، لیکن جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں، آپ نے تکبیر کہہ دی ہے، تو ان ساری چیزوں کو اس تکبیر نے حرام کر دی ہے۔ اب جب تک آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی اور جب آپ جو ہے وہ خروج بسنعہ کے ساتھ نماز سے نکل نہیں جاتے، تب تک یہ ساری چیزیں آپ پہ حرام رہیں گی۔ تو پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ دوسرا ہے قیام، کھڑا ہونا، یعنی یہ سنت نماز ہے یا فرض ہے یا وطر ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہونا یعنی قیام یہ فرض ہے۔ لیکن اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس چوائس موجود ہے، اگر آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی گنجائش موجود ہے۔ تیسری چیز ہے قرات، یعنی یہ جو سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ بھی فرض ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جب آپ اکیلے میں ہوں، تو جب آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا حکم یہی ہے کہ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جو امام کی تلاوت ہوتی ہے وہ آپ کی تلاوت ہوتی ہے۔ پھر چوتھا رکوع کرنا، اور رکوع کرنا یہ بھی کیا ہے، فرض ہے۔ پھر پانچواں ہے سجدہ کرنا، مطلب سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے۔ پھر ہے آخری قعدہ۔ اب آخری قعدہ جو ہے، اگر 2 رکعت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ایک ہی قعدہ ہے تو وہ آخری قعدہ شمار ہوگا، لیکن اگر آپ 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت والی، مثلا مغرب کے آپ جو ہے وہ فرائض پڑھ رہے ہیں یا وطر پڑھ رہے ہیں مغرب کے، یا فرض پڑھ رہے ہیں زور کے، عصر کے یا عشاء کے، تو وہ 4 رکعت ہے، تو اس کے اندر ایک پہلا قعدہ ہوتا ہے اور ایک آخری ہوتا ہے۔ جو پہلا ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، لیکن جو آخری قعدہ ہوگا وہ دوسرے والا ہوگا، تو وہ بھی فرض ہے۔ اور 7ویں چیز ہے خروج بسنعہ، کہ جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے جو نماز سے نکلتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، فرض ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہیں وہ فرض ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ان 7 چیزوں کا یاد ہونا بھی ضروری ہے، پتہ ہونا بھی ضروری ہے، آگاہی ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آج کل مساجد کے اندر بے شمار جو ہے وہ کرسیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح گھروں کے اندر لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بندہ قیام پہ قادر ہے، یعنی کھڑے ہونے کے اوپر جو بندہ قادر ہے، اس کی صحت اجازت دیتی ہے، اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیام فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے
اور اس کو لیے زیادہ کھڑا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جب تکبیر تحریمہ کہے تو کھڑے ہو کے کہہ لے، اس کے بعد جو باقی نماز ہے وہ بے شک وہ بیٹھ کے بھی پڑھ لے۔ ہاں ایسا بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر قادر نہیں ہے قیام کے اوپر، کھڑا ہونے کے اوپر، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، تو وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے یہ فرض جو ہے نا وہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح سجدے والی کیفیت ہے کہ سجدے کے اندر جو ہے وہ آپ نے باقاعدہ سر کو زمین کے اوپر رکھنا ہے، آپ کے پاؤں لگے ہوئے ہوں، گھٹنے لگے ہوئے ہوں، ہاتھ لگے ہوئے ہوں، آپ کی ناک لگی ہو، پیشانی لگی ہو، تو یہ ساری چیزیں موجود ہوں، سجدہ تب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے جھکنا ممکن نہیں ہے، نہ وہ رکوع کر سکتا ہے نہ وہ سجدہ کر سکتا ہے، تو وہ رکوع کا اشارہ تھوڑا کم جھک کے کر لے اور سجدے کا اشارہ تھوڑا رکوع سے زیادہ کر لے، تو اس میں دونوں میں تھوڑا فرق ہو جائے گا، تو اس کی نماز جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو آج کل سامنے کرسی رکھ کے کرسی کے سامنے ایک وہ تختہ سا لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ سجدہ کرنا اور دیگر معاملات، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ 7 فرائض ہیں، ان کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، آخری قعدہ ہے اور خروج بے سنئی ہی ہے۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ اور گفتگو ختم۔ من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے نا، قیامت والے دن میرا رب اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔